اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول کافی جلد 4 باب نمبر 77 بھائیوں کی زیارت کے بارے میں۔ حدیث نمبر 1 جو خدا کی خاطر اپنے بھائی کی زیارت کرے۔ جناب ابو حمزہ نے حضرت امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص فقط اللہ کے لیے اپنے بھائی کی زیارت کرے، دیدار و ملاقات کرے، اس کی کوئی اور خواہش نہ ہو اور کوئی دنیاوی ضرورت نہ ہو، یا اس سے لیے ہوئے وعدے کے تحت یا اس وجہ سے جو خدا کے پاس اس کا اجر ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے، تو ایسے بندے پر اللہ 70,000 فرشتے اس پر موکل کرتا ہے جو اس کو آواز دیتے ہیں اے مرد تو گناہوں سے پاک ہو گیا ہے اور تجھے جنت کی بشارت ہو۔ حدیث نمبر 2 ہمارے دوستوں کو ہمارا سلام کہنا۔ جناب خزمہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت امام باقر علیہ السلام کی خدمت الوداعی سلام کرنے کے لیے حاضر ہوا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اے خزمہ ہمارے دوستو شیعوں میں سے جس کو بھی تم دیکھو تو اسے میرا سلام کہنا اور ان کو خدائے عظیم سے تقوی کی وصیت و نصیحت کرنا اور ان کو کہنا ان کا غنی و امیر فقیر کی عیادت کرے اور ان کا طاقتور کمزور کی عیادت کرے اور ان کا زندہ مردوں کے جنازے کی تشییع کرے اور ایک دوسرے کے گھر میں جا کر ملاقات کرے، اور اگر وہ ہمارے امر ولایت کو زندہ رکھنے کی خاطر ملاقات کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحمت نازل کرے گا جو ہمارے امر کو زندہ رکھے گا۔ اے خزمہ ہمارے موالیوں تک یہ ہمارا پیغام پہنچا دو کہ عمل کے علاوہ کوئی چیز تمہیں اللہ تعالیٰ سے بے نیاز نہ کر دے، یعنی عمل کو انجام دینا، اور ہماری ولایت نہیں حاصل ہوگی مگر ورع و پرہیزگاری کے ذریعے۔ جو پرہیزگار نہیں وہ ہمارا دوست و موالی نہیں، اور قیامت کے دن سب سے زیادہ وہ بندہ حسرت و مایوس ہوگا جو عمل و عدالت کی تعریف کرے لیکن خود اس کی مخالفت کرے اور غیر عدل کو انجام دے۔ حدیث نمبر 3 تیرے لیے جنت واجب ہے۔ جناب جابر رضی اللہ عنہ نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ زمین پر نازل کرتا ہے اور وہ فرشتہ زمین پر چلتا پھرتا ہے اور وہ اس دروازے پر رک جاتا ہے جس پر کوئی بندہ کھڑا ہوتا ہے جو گھر کے مالک سے گھر میں داخل ہونے کی اجازت طلب کر رہا ہوتا ہے۔ وہ فرشتہ اس سے سوال کرتا ہے تجھے اس گھر کے مالک سے کوئی کام ہے یا تیری کوئی حاجت ہے؟ وہ بیان کرتا ہے نہیں، یہ میرا مسلمان بھائی ہے، میں فقط اللہ تعالیٰ کی خاطر اس کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ وہ فرشتے اس سے کہتا ہے کیا اس غرض کے علاوہ تیری اور کوئی حاجت نہیں ہے؟ وہ بندہ کہتا ہے نہیں، فقط اس غرض کے علاوہ میری کوئی غرض نہیں ہے۔ وہ فرشتہ
اس سے کہتا ہے میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں جو تیری طرف آیا ہوں۔ اللہ تجھے سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ جنت تیرے لیے واجب ہو چکی ہے، اور فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی زیارت کرے گا تو اس نے اس مسلمان کی زیارت نہیں کی، گویا اس نے میری زیارت کی ہے، اور اس شخص کے لیے میرے ذمے ثواب کے طور پر جنت لازم ہے۔ حدیث نمبر 4، تیرا ثواب میرے ذمے ہے۔ حضرت ابو عبداللہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اپنے بھائی کی زیارت فقط خدا کے لیے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے فرماتا ہے تو نے میری زیارت کی ہے اور تیرا ثواب و اجر میرے ذمے ہے، اور میں تیرے لیے جنت سے کم پر راضی نہیں ہوگا۔ حدیث نمبر 5، خدا اپنے زائر کو مکرم کرتا ہے۔ جناب یعقوب بن شعیب نے بیان کیا ہے میں نے حضرت ابو عبداللہ امام صادق علیہ السلام سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا جو بندہ دور سے کسی شہر میں اپنے بھائی کی خدا کی خوشنودی کی خاطر زیارت کے لیے آئے تو گویا وہ اللہ کا زائر ہے، اس کا اجر اس قدر زیادہ ہوگا، اور اللہ کا حق ہے کہ وہ اپنے زائر کو مکرم رکھے۔ حدیث نمبر 6، میں نے تیرے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ جناب جابر رضی اللہ عنہ نے حضرت امام ابو جعفر محمد باقر علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنے بھائی کی زیارت اس کے گھر جا کر کرے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے فرمایا ہے کہ تو میرا مہمان ہے اور میرا زائر ہے، تیری مہمان نوازی میرے ذمے ہے، اور تیری اس بھائی کے ساتھ محبت کی وجہ سے میں نے تیرے لیے جنت کو واجب قرار دیا ہے۔ حدیث نمبر 7، خدا جواد ہے اور اس کے فرشتے بہت زیادہ ہیں۔ جناب ابو غرہ نے بیان کیا ہے کہ میں نے حضرت امام ابو عبداللہ صادق علیہ السلام سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا جو بندہ اپنے بھائی کی زیارت کے لیے جاتا ہے خواہ بھائی مریض ہو یا تندرست، کو دھوکہ یا عوض ضرورت کے لیے نہ آیا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 70,000 فرشتے موکل کرتا ہے تو اس کے پیچھے رہتے ہیں اور آواز دیتے ہیں تو گناہوں سے پاک ہو گیا ہے اور تجھے جنت مبارک ہو، تو اللہ کے زائروں میں سے ہو اور خدائے رحمان کے وفود میں سے ہو، یہاں تک کہ اس کے گھر تک پہنچ جاتے ہیں۔ جناب یاسیر نے عرض کیا میں آپ پر قربان ہو جاؤں خواہ اس بندے کا گھر دور ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں اگر اس کا گھر 1 سال کی مسافت پر بھی ہو، کیونکہ اللہ جواد ہے اور اس کے فرشتے بھی بہت زیادہ ہیں اور اس کے گھر تک اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ حدیث نمبر 8، اس بندے کو خدا مرحبا کہے گا۔ جناب علی بن مہدی نے حضرت ابو عبداللہ امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص خدا کی خوشنودی کی خاطر اپنے بھائی کی زیارت کرے گا قیامت کے دن نور کے کپڑوں پر قدم رکھے گا اور وہ اس پر چلے گا تو اس کا نور چمکے گا یہاں تک کہ وہ چلتا چلتا خدا کے سامنے کھڑا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا مرحبا میرے بندے۔ جب خدا اس کو مرحبا فرمائے گا
تو اس کے لیے انعام و اکرام کا وہ اضافہ کرے گا۔ حدیث نمبر 9، جو بندہ اپنے گھر سے بائی کی زیارت کے لیے نکلے گا۔ جناب ابو حمزہ نے حضرت امام جعفر محمد باقر علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جب کوئی بندہ مسلمان اپنے گھر سے اپنے بھائی کی خدا کی خوشنودی کی خاطر زیارت کرنے کے لیے نکلتا ہے، کوئی اور اس کی غرض نہیں ہوئی اللہ کا تقرب و خوشنودی کی خاطر یا اس اجر و ثواب کی خاطر جو خدائے متعال کے نزدیک ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ 70,000 فرشتے موکل کرتا ہے جو اس کو پیچھے سے آواز دیتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ اپنے گھر واپس آ جاتا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ تم گناہوں سے پاک ہو گئے ہو اور تجھے جنت کی بشارت ہو، مبارک ہو۔ حدیث نمبر 10، خدا کے لیے اپنے مسلمان بھائی کی زیارت کرنے والا جناب بکر بن محمد نے حضرت ابو عبداللہ امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی خدا کی خاطر زیارت کرتا مگر یہ کہ اللہ اسے آواز دیتا ہے، اے زائر تو پاک ہے اور تجھے جنت کی بشارت ہو۔ حدیث نمبر 11، جنت میں فقط 3 قسم کے بندے داخل ہوں گے۔ جناب محمد ابن قیس نے حضرت ابو جعفر محمد باقر علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی ایک خاص جنت ہے جس میں نہیں داخل ہوں گے مگر 3 بندے۔ نمبر 1، وہ بندے جس نے اپنے خلاف حق کا فیصلہ کیا ہے۔ نمبر 2، وہ بندے جس نے اپنے مومن بھائی کی زیارت فقط اللہ تعالیٰ کی خاطر کی ہو۔ نمبر 3، وہ بندے جس نے اپنے مومن بھائی کو خدا کی خاطر اپنے اوپر ترجیح دی ہو۔ حدیث نمبر 12، اے میرے بندے مجھ سے سوال کر تاکہ میں تجھے عطا کروں۔ جناب عبداللہ بن محمد جفی نے حضرت ابو جعفر امام باقر علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تحقیق جب مومن بندہ اپنے گھر سے اپنے مومن بھائی کی خاطر جاتا ہے تاکہ اس کی خدا کی خوشنودی کی خاطر زیارت کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنا ایک فرشتہ موکل کرتا ہے جو اپنا ایک پر زمین پر رکھتا ہے اور دوسرا فضا میں تاکہ اس پر سایہ کرے۔ وہ شخص اس کے پر چلتا ہوا جب اپنے گھر میں داخل ہو جاتا ہے تو خدائے جبار تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے، اے میرے او بندے جس نے میرے حق کو عظیم قرار دیا اور میرے نبی کی اتباع کی، تیرا میرے پر حق ہے کہ میں تجھے عطا کروں، تو مجھ سے سوال کر تاکہ میں عطا کروں، تو مجھے پکار تاکہ میں تجھے جواب دوں، اور تو چپ و خاموش رہے تاکہ میں تیرے فائدے کی ابتدا کروں۔ اور جب واپس پلٹتا ہوں وہ فرشتہ جو اس پر پروں کے ذریعے سایہ کر رہا تھا وہ اس کے پیچھے چلتا ہے یہاں تک وہ اپنے گھر میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر خدا تبارک و تعالیٰ اس کو آواز دیتا ہے، اے میرے وہ بندے جس نے میرے حق کو عظیم جانا، میرے اوپر لازم ہے کہ میں تیرا احترام کروں، میں نے تیرے لیے اپنی جنت واجب قرار دی ہے اور میں نے اپنے بندوں کے لیے تجھے حق شفاعت عطا کر دیا ہے۔ حدیث نمبر 13، مومن کی زیارت غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے۔
حضرت ابو عبداللہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا مومن بھائی کی خدا کی خوشنودی کی خاطر زیارت کرنا 10 مومن غلاموں کو آزاد کرنے سے افضل و بہتر ہے، اور جو کسی ایک مومن غلام کو آزاد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس غلام کے ہر عضو کے مقابل اس مومن کے عضو کو جہنم سے آزاد کر دے گا، یہاں تک کہ اس کی شرمگاہ اس غلام کی شرمگاہ کے عوض جہنم سے بچ جائے گی۔ حدیث نمبر 14، اگر 3 عدد مومن بندے کسی مومن کے پاس جمع ہو جائے، جناب صفوان الجمال نے حضرت ابو عبداللہ امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا ہر وہ 3 بندے مومن جو اپنے مومن بھائی کے پاس جمع ہو اور وہ اس کے شر سے محفوظ ہو اور اس کی طرف سے کسی مصیبت سے خائف نہ ہو، اور جو کچھ خدا کے پاس ہے اس کے وہ امیدوار ہو، اگر وہ اللہ کو پکاریں گے تو وہ اجابت کرے گا، اگر وہ اللہ سے سوال کریں گے تو وہ عطا کرے گا، اور وہ زیادہ طلب کریں گے تو وہ اضافہ کرے گا، اور اگر وہ خاموش رہیں گے تو خدا ان کے نفع میں خود آغاز کرے گا۔ حدیث نمبر 15، مبارک ہو تو نے جنت میں گھر حاصل کر لیا ہے۔ جناب ابو حمزہ نے بیان کیا ہے کہ میں نے حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے سنا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اپنے مومن بھائی کی خدا کی خوشنودی کی خاطر زیارت کرتا ہے، کوئی اور غرض نہیں، اور وہ اس زیارت سے خدا سے اجر و ثواب کا طلبگار ہے، اور جو اللہ نے اس سے وعدہ کیا ہے وہ اس کو پورے کرے تو اللہ اس پر 70,000 فرشتے موکل کر دیتا ہے، اس کے گھر سے نکلنے سے لے کر واپس گھر آنے تک اس کے ساتھ رہتے ہیں اور اس کو آواز دیتے ہیں تو گناہوں سے پاک ہو گیا ہے اور تیرے لیے جنت کی بشارت ہو، تو نے جنت میں اپنا گھر بنا لیا ہے۔ حدیث نمبر 16، بھائیوں کی ملاقات غنیمت ہے۔ جناب سکونی نے حضرت ابو عبداللہ امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنے بھائیوں سے ملاقات کرنا یہ عظیم غنیمت ہے، خواہ بھائی کم ہی ہو۔